اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گو ہم بے ظاہر مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، گویا اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حازم رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھ کر فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نعش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کو لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغو معنی پردہ اور آڑ کے ہیں، چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، اسی لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب اور ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب اور ثواب دینے پر قادر ہیں۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو آدھا خشکی میں اڑا دینا اور آدھا سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر پھر بھی قادر ہو گیا، اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور باضرور اور زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ اس سارے جہان میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسے کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذرے جمع کر دیے، اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کس حالت میں ہے۔ حضرت رشید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔